اصل نسخہ نہ ہونے کے باوجود کیا ہم کتاب مقدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ کیوں کر سکتے ہیں۔ اب کتاب مقدس پر بھروسے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بہت ساری وجوہات بھی ہیں جن کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور آج میں ان دلائل میں سے ایک پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اصل مقدس نسخہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس صرف نسخوں کی نقلیں ہیں۔ اور در حقیقت کتاب مقدس میں 66 کتابوں میں کہا جانا کہ ہمارے پاس اصل نسخہ نہیں ہے ضرورت سے زیادہ تسہیل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کتاب مقدس صرف ایک کتاب نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن یہ ایک کتاب چھوٹی چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، شاعری اور تاریخ کی کتابیں اور لوگوں کے لکھے گئے خطوط۔ تو اس طرح مجموعی طور پر اس میں 66 کتابیں ان پر مشتمل ہے۔ یہ ہر ایک کتاب کا ایک خاص حصہ ہے اور یہ سب مل کر ایک کتاب مقدس بناتی ہیں۔ اس طرح کتاب مقدس میں 66 مختلف کتابیں اور یہ سب ایک طویل عرصے میں لکھی گئی تھی۔ بہت سی مختلف لوگوں نے یہ بہت سی مختلف کتابیں لکھی، لیکن کیا آپ کچھ حیران کن جاننا چاہتے ہیں؟ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں سے ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی کتاب کی اصل کاپی آج بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس اصل کتابیں نہیں ہیں اس لیے ہم کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شاید اب اس میں وہ باتیں نہیں جو پہلے تھیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو کتاب مقدس ہے وہ لکھی جانے کے ہزاروں سال بعد شاید اس سے بہت مختلف ہے جسے انہوں نے اصل میں تحریر کیا تھا۔ لیکن کیا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو پہلے علم نہ ہو؟ ہمارے پاس اصل نسخے کا نہ ہونا مجھے ذرا بھی پریشان نہیں کرتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بھی پریشان ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی ٹیلی فون کا کھیل کھیلا ہے؟ جی ہاں، ٹیلی فون کا کھیل۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ کہ ہمارے پاس اصل کاپی نہیں ہے، اکثر ٹیلی فون کے کھیل کو ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بات کیوں ہے، کیونکہ اس کھیل میں لوگوں کا ایک گروہ بڑے سے دائرے میں بیٹھتا ہے اور آپ کے پاس ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ایک لفظ ایک جملے سے شروع ہوتے ہیں اور انہیں اپنے بغل میں بیٹھے شخص کے کان میں سرگوشی کر کے ان کو بتاتے ہیں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے شروع ہو جیسے یہ جملہ کہ چکن برگر مزیدار ہیں، تو وہ اپنے ساتھ والے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چکن برگر مزیدار ہوتے ہیں۔ پھر وہ شخص وہی اندازے سے سوچتا ہے کہ اس نے کیا سنا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ والے شخص کو سرگوشی کرتا ہے، پھر ایسے کھیل آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب آپ دائرے کے ارد گرد جاتے ہیں تو آخری شخص وہی کہتا ہے جو انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے سنا ہے، اور یہ اکثر اصل جملے سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل جملہ یہ تھا چکن برگر مزیدار ہیں، لیکن جب یہ دائرے کے آخر میں پہنچتا تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ مرغیاں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ ایسے جملے میں واقعی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ جتنے زیادہ لوگوں سے گزرے گا اتنا ہی اس جملے کے سنے جانے میں بگاڑ آ جائے گا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کتاب مقدس نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اس لیے اسے بار بار نقل کیا گیا ہے، اس لیے ہمارے پاس شاید اس کے قریب کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ان کے مطابق اصل کتاب میں شروع میں تحریر کیا گیا تھا۔ جب آپ پہلی بار یہ دلیل سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگے اور آپ کہیں کہ واہ، اس بارے میں نے سوچا ہی نہیں تھا، پر یہ اچھی دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ خوفناک تشبیہ ہے کیونکہ ٹیلی فون کا کھیل خاص طور پر آپ کو پریشان کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو اس شخص کے کان میں سرگوشی کرنی ہے اور آپ اسے صرف ایک بار کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں مزید ہدایات نہیں دے سکتے، آپ کو صرف ایک بار ان کے کان میں کہنا ہے اور پھر انہیں صرف اندازہ لگانا ہے اور وہی بات اگلے کے کان میں کہنا ہے، اور اسے بھی صرف سرگوشی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ اس کھیل کو اہم خانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کرتا تمام قواعد سے باہر لے جاتے ہیں تو یہ واقعی ایک بورنگ کھیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ کسی شخص کے کان میں سرگوشی کی بجائے آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ آیا کوئی الجھن کا شکار تھا، یہ بہت بورنگ ہوگا، لیکن دائرے میں ارد گرد ایک ہی جملے کو کہنا بہت آسان ہوگا، ٹھیک ہے دوستو؟ جیسے میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے کہا لیکن اونچی آواز میں کہا ہوتا کہ چکن برگر مزیدار ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہوتا اوہ کیا تم نے کہا تھا کہ مرغیاں مچھلیاں نہیں ہوتی؟ میں کہوں گا نہیں، میں نے کہا کہ چکن برگر مزیدار ہوتے ہیں، اور وہ کہیں گے اوہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات کو۔ پھر وہ اگلے شخص سے کہیں گے چکن برگر مزیدار ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کیا اگر انہوں نے کچھ اور کہا اور میں وہاں بیٹھ کر سن رہا ہوں تو میں کہوں گا نہیں میں نے ایسے نہیں کہا تھا، اور یہ بالکل الفاظ بولنے کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ صرف جیسے یہ بات کر کے معلومات منتقل کرنا ہے، لیکن اگر آپ اسے لکھتے ہیں تو یہ اور بھی غلطیوں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا ٹیلی فون کا کھیل ان لوگوں کی غلط تشبیہ جنہوں نے کاپیاں بنائی تھی کہ کتاب مقدس وقت کے ساتھ بدل جائے گی، کیونکہ اگر آپ ٹیلی فون کے کھیل کے قواعد کو ختم کرتے ہیں تاکہ دائرے کے ارد گرد ایک ہی جملے کو جاننا مشکل ہو جائے اور آپ کو ایک عام صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ معلومات کو بہت قابل اعتماد طریقے سے منتقل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر جن لوگوں نے کتاب مقدس کی مختلف کتابوں کی کاپیاں بنائی وہ کوئی گڑبڑ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ ذمہ دار قسم کے لوگ تھے،
وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ جب انہوں نے ایک نقل بنانی ہے تو اس سے کامل ہونا ضروری ہے۔ اب ان دنوں کسی چیز کی نقل بنانا آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس کمپیوٹر اور پرنٹر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں ہر ایک کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی تھی۔ اگر آپ کوئی کتاب تحریر کروانا چاہتے ہیں تو کسی کو اسے تحریر کرنا پڑتا تھا ہاتھ سے، اور جب وہ کتاب مقدس کے نسخے بنا رہے تھے تو بہت محتاط رہے ہوں گے۔ اگر آپ کتاب مقدس کی نقل بنا رہے ہوتے اور آپ مہینوں سے یہ چیز تحریر کر رہے ہوتے اور آپ کو اپنی نقل میں ایک حرف غلط ملتا تو آپ کو دوبارہ سے کام شروع کرنا پڑتا تھا، شروع سے ہی۔ اور لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس صرف نقلوں کی نقلیں اور نقلوں کی نقلیں ہیں، اور یہ کہ آج ہمارے پاس جو کتاب مقدس وہ تحریر کیے جانے کے ہزاروں سال بعد شاید اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے جب انہوں نے اسے اصل میں تحریر کیا ہوگا۔ اور یہ ایک بہت بڑا یعنی مقبول نظریہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہوا کرتا تھا کیونکہ آثار قدیمہ کی طرح اس بات کو بہت زیادہ غلط ثابت کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس کتاب مقدس کے بہت سے مختلف حصوں کی کئی نقالیں ہیں، بہت سی مختلف نقالیں، اور جتنی زیادہ نقالیں ہمیں ملیں گی اتنی ہی زیادہ تعداد میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے جتنا زیادہ درست ہوں اتنا ہی زیادہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نقالیں موجود ہیں وہ اچھی نقالیں ہیں۔ تو میرے خیال میں واقعی اہم ہے کہ ہم سوالات سے خوفزدہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مشکل سوالات سے بھی مجھے لگتا ہے کہ سوالات کرنا ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اصل مسئلہ تب آتا ہے جب ہم جوابات کی کمی سے نمٹنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعی اہم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بس ہار نہ مانیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف کچھ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں اور نامناسب حرکتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ کتاب مقدس سچی، اور یہ حقیقت کو چھپانے کے لیے کہ میں اس کا جواب نہیں جانتا تو میں آپ کے ساتھ واقعی برا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ جواب نہ جاننا ٹھیک ہے، پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کو ترک کرنا پڑے گا، مجھے خدا تعالیٰ سے دستبردار ہونا پڑے گا، مجھے جناب مسیح پر اپنا ایمان چھوڑنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اور یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ جناب مسیح پر ہمارا ایمان ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کا ایک عنصر ہو، اس بات پر یقین کرنے کا عنصر کہ جناب مسیح جو کچھ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، چاہے ہم ثبوت دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ ایک خدا تعالیٰ ہے، واحد سچے خدا تعالیٰ ہے، کیونکہ جناب مسیح کا کلام سچا ہے تو ہمارے پاس موجود ان تمام سوالات کا جواب ایک دن ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس کتاب مقدس کی بہت سی نقالیں نہیں تھیں، اور اس لیے ہم آثار قدیمہ کے اعتماد کی طرح بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمام نقالیں واقع ایک دوسرے کے جیسی ہیں، کہ وہ تقریباً ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ ہم پہلے ایسا نہیں کہہ پاتے تھے، لیکن اب آثار قدیمہ اور دیگر چیزوں کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر ہم شروع سے یقین رکھتے تھے وہ سچ ہیں۔ لہٰذا آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کہتا ہے کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صرف نقالوں کی نقلیں ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سچائی پر ثابت قدم رہیں گے کہ ہم کتاب مقدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں بہت مہربان ہو کر یہ کہتا ہوں کہ آپ ان وجوہات کو ایک ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ جناب مسیح سے کیوں امید رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ ہم ان وجوہات کی وجہ سے بھی خدا تعالیٰ پر یقین نہیں لاتے، اور آپ جانتے ہیں کیا، یہ تمام وجوہات غلط ہیں۔ میں یہ بات اعتماد سے کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کتاب مقدس کی کسی بھی کتاب کی اصل نقل نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم اعتماد کے ساتھ خدا تعالیٰ کے کلام پر یقین کر سکتے ہیں، ہم مکمل طور پر اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔